امریکی محکمہ خزانہ نے اپنے ایک بیان میں الزام لگایا کہ لبنانی مزاحمتی تحریک حزب اللہ اور اسلامی انقلابی گارڈز القدس فورس کئی حوالوں سے اپنے دہشت گردانہ مقاصد کے لیے رقم جمع کر رہے ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ نے مالی سہولت کاروں اور فرنٹ کمپنیوں کے بین الاقوامی نیٹ ورک کے ممبران کو بھی ان پابندیوں میں نامزد کیا ہے۔ امریکہ نے الزام لگایا کہ ان نیٹ ورکس نے مل کر علاقائی مالیاتی نظاموں کے ذریعے دسیوں ملین ڈالرز کی منی لانڈرنگ کی ہے اور حزب اللہ اور القدس فورس کے فائدے کے لیے کرنسی ایکسچینج آپریشن، سونے اور الیکٹرانکس میں تجارت کی ہے۔ حزب اللہ القدس فورس کے تعاون سے ان نیٹ ورک سے حاصل ہونے والی آمدنی کو دہشت گردی کی سرگرمیوں کے لیے استعمال کرتی ہے، جس سے پورا خطہ عدم استحکام کا شکار ہو سکتا ہے۔ بلیک لسٹ کیے گئے افراد میں چین سے تعلق رکھنے والے بزنس مین مرتضی ہاشمی بھی شامل ہیں، جن پر الزام ہے کہ انہوں نے غیر ملکی کرنسی کے تبادلے اور سونے کی فروخت کے ذریعے حزب اللہ اور قدس فورس کے لیے دسیوں ملین ڈالرز کی منی لانڈرنگ کی ہے۔ امریکی حکام کے مطابق کویت اور دیگر ممالک میں ایک بڑا نیٹ ورک ہے جو حزب اللہ اور قدس فورس کے لیے دسیوں لاکھوں ڈالر جمع کر رہا ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے الزام لگایا کہ یہ تنظیمیں لبنان سمیت پورے خطے کو غیر مستحکم کرنا چاہتی ہیں۔ واضح ہے کہ امریکہ مشرق وسطی میں اپنے تسلط کو ختم ہوتا دیکھ کر بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ امریکہ نے بھرپور کوشش کی ہے کہ لبنان کو ایرانی ایندھن کی فراہمی میں رکاوٹ ڈالی جا سکے، لیکن امریکہ کو اس حوالے سے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم امریکہ نے اپنی ناکامی چھپانے کے لیے مزاحمتی تحریک حزب اللہ اور القدس فورس پر پابندیوں کے ذریعے اپنے غم و غصے اور شکست کا اظہار کیا ہے۔